محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة المباركة الفاتحة. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. دعا ہے پروردگار عالم آپ مومن مومنات کا اس رضا خانی میں قضاء حسینی میں چل کر آنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان کی یہ فرش رضا بچھانا، آپ مومن کا آنا، ذکر و اذکار پروردگار عبادت میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار تمام مومنین مومنات جو یہاں چل کر آتے ہیں ان کے شرعی حاجات کو قبول فرما. جو نظر و نیاز یہاں پیش کرتے ہیں پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. پروردگارہ دنیا کے کونے کونے میں ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے، تو اس کی حفاظت فرما، مومنین کو محفوظ فرما، یزیدی سوچوں یزیدی سازشوں کو نیست و نابود فرما، علماء حق کا قصہ عمل سر پر قائم و دائم فرما. اس مجلس کے حقیقی وارث قائم علی محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرما ہو، کافی دیر سے آپ مجلس ذکر آل محمد سماعت فرما رہے ہیں. زیادہ تاخیر نہ کروں، انتظار نہ کروں آپ کو، لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جتنی دیر آپ کو زحمت سماعت دوں، ہم تن گوش ہو کر پوری طرح بیداری کے ساتھ ذکر آل محمد سماعت فرمائیں. پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے پڑھنا، اور سننے والوں کا کام ہوتا ہے سننا اور دل کی تختیوں پہ اسے رقم کرنا. ہیبت نام علی میں وہ کرینہ دیکھا، ہیبت نام علی میں وہ کرینہ دیکھا، اور رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا. اور گھبرا کے جب میں نے پڑھا ناد علی، گھبرا کر جب میں نے پڑھا ناد علی، تو پھر موت کی ماتھے پہ پسینہ دیکھا. اور ہر منزل تو او ڈردا ہے جڑا واقف کار نہ ہوئے. ہر منزل تو او ڈردا ہے جڑا واقف کار نہ ہوئے. بے قبر حشر تو او ڈردا ہے جڑا خدمتگار نہ ہوئے. ہر منزل تو او ڈردا ہے جڑا واقف کار نہ ہوئے، یعنی جس کو راستے کا پتہ ہو وہ ڈرتا نہیں. ڈرتا وہی ہے جس کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہر منزل تو وہ ڈرتا ہے جڑا واقف کار نہ ہوئے. بے قبر حشر تو او ڈرتا ہے جڑا خدمت گار نہ ہوئے. بی بی آدھی ہے میرے کفن دے وچ ہیں لکھ تحفے، جے گر اعتبار نہ ہوئے. ہر تار کفن پڑے ناد علی کی میں ویڑا پار نہ ہو. نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے خیال میں یہ بات آپ سمجھ نہیں سکے یا میں سمجھا نہیں سکا. سادات کی ایک دائی کنیز جسے فضہ کہتے ہیں، بی بی جب قبر میں آئی، نکیرین آئے. ان نے من ربوں کا پوچھا، بی بی نے جواب دیا. من نبیوں کا سوال کیا یا آپ اور ہم سب پر یہ سوال ہوں گے؟ بی بی نے جواب دیا. جب انہوں نے پوچھا من اماموں کا، تو فضہ مسکرانا شروع ہو گئی. نکیرین یہ کہتے ہیں کہ بی بی ہم ملائک ہیں، ہمارے آتے ہی صاحب قبر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ مسکرا رہی ہیں.
اس ویلے بی بی جڑا جواب دیتا ہر منزل تو او ڈردا ہے جڑا واقف کار نہ ہوئے سبحان اللہ اور بے قبر حشر تو او ڈردا ہے جڑا خدمتگار نہ ہوئے بی بی آدھی ہر تار کفن پڑے نہ دے علی بی بی آدھی ہے اگر میں انہاں دی غلامی نہ کیتی ہوندی تے پھر تے میں کو خوف خطرہ ہوندا ہر منزل تو او ڈردا ہے جڑا واقف کار نہ ہوئے اور بے قبر حشر تو او ڈردا ہے جڑا خدمتگار نہ ہوئے بی بی آدھی میرے کفن دے وچ ہیں لکھ تحفے جے گھر اعتبار نہ ہوئے ہر تار کفن پڑے نہ دے علی کی میں ویڑا پار نہ ہوئے ایک سوال پر والے محمد ذات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد میرز دی قبولیت دے واسطے بیمار مومنین مومنات دی شفاحت دے واسطے گناہان کبیرہ و صغیرہ دی مغفرت دے واسطے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اس مجلس اس مشن دے حقیقی وارث اپنے آقا و مولا دی آمن دے واسطے بلند تر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج الہم والغم سبحان اللہ فرج ہمانا وغمنا یا اللہ پھر بھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا سبحان اللہ ابا الفضل العباس پھر بھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا ہے و نعم النصیر وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر بھی سونی جی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین
المظلومين أحسنت ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم معصوم مظلوم مذبوح رومن علیو جڑے رومن دے واسطے آؤ دساں جو حسن نو کتنی دفعہ ظاہر ملائے جداں بھی شہزادے نو ظاہر ملیا ٹر کے نانے دے روضے تے آویا قبر دے نال ہاں لاویا دعا منگیا شفا ہویا لیکن اس دفعہ کوئی آئے جی ظلم دی بری ظاہر ملی آئے جگر پھٹنا شروع ہو گئی ہے دیواراں دے سہارے گندا نانے دی قبر تے آئے آدھے السلام علیکہ یا نبی اللہ نانا میرا سلام اولے اولے جواب یہی میرا بھی سلام نانا میں مسموم بن گیا میں نامی دفعہ ظاہر مل گئی ہے لیکن نانا جڑی آئی تو پہلے مل دی رہی آئی ایڈی تکلیف نہ آئی لیکن جڑی آج دیتی نے میں نو پاک تھی گیا ہے میں بچنا کوئی نہیں آواز آدھی حسن اللہ شفا دیوی ایڈا اوکھا کیوں آیا ہے باندھا غریب نانے دی قبر تے بہ گیا ہے دو میں ہاتھ قبر تے رکھ گیا دے او میرا نبیاں دا سردار نانا بڑا اوکھا جیا ٹور کے آیا میرا جگر چرے گیا ہے نانا تیرے کول آیا میں نو اپنے کول قبر دی جاڑے سے یا کوئی نہ جدا غریب آکھائے نانا اپنے نال قبر دی جاڑے سے یا کوئی نہ رسول دی مزار حلی شروع ہوئی ہے ہولے ہولے آواز یہ دفنی ملائے اپنے ہائے وہ کول حسن انصاف تو نہیں کوئی دورے اتھے قبضہ فدا کدے گاس بداوا ہے نانا باؤں مجبورے آوازاں ایک شرط تے جا ہائے مل سنگ دے کر ویر زینب منظورے نانا کیڑے شرط عباس کو لڑان تو نہ روکے وات تھی سے دفان ضرور ہے ایک یا دو جملے اور جڑے رومن دے واسطے آئے رو دے بھی آؤ دعا بھی منگ دے آؤ غریب نانے دے سلام کر کے اوکھا اٹھایا ہتھا دی ٹیک لا کے دیوار دا سہارا گن کے اوپر سے آیا ہے جتھا اجڑی ماں دی قبر آئے قبر تے آکے باون دی کوشش کی دیئے میرا امام بینی سنگیا ماں دی قبر تے جان پہ آئے ہولے ہولے رو کیا دے اماں منو معاف کریں منو زہر کھا گئی ہے جناکم شرم کر کے رو دیو نے آگے ہو سکے ہولے ہولے آواز دیو میرا لال ایڈا اوکھا کیوں آیا ہے ناوے آدھے اماں آمنا بھی ضرورا بی بی آدھی میرا لال ایڈا اوکھا کیوں آمنا ضرورا میرا امام فرمائے دے نانے کول آیا قبر دی جا منگن دے واسطے میری سائن دے مزار حل گئی آواز دی کیوں مر کے مریم نہیں وہ میرا لال نانے کول نہ منجی نانے کول نہ منجی مت بہنی میا چوتی چھکے دیا رہنی اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على
محمد وآل محمد. خداوند کریم آپ کے آنسو، آپ کی یہ محنت، آپ کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سوائے غم حسین کی آپ کو کوئی دوسرا غم نہ دکھائے. خداوند کریم کا ارشاد گرامی کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم مجھے میری نبوت اور رسالت کا کوئی اجر نہ دو، اگر کچھ دینا ہے تو وہ صرف اور صرف میری اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اہل بیت سے محبت رکھنا. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، بے شک بے شک اور بدون معرفت محبت نہیں ہو سکتی. محبت کے لیے ضروری ہے معرفت کا ہونا، معرفت کے لیے ضروری ہے عقل کا ہونا، علم کا ہونا، اور عقل و علم کے لیے ضروری ہے زہد و تقوی کا ہونا، زہد و تقوی کے لیے ضروری ہے اچھے عمل کا ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ بنتا ہے زہد و تقوی کی جانب بڑھتا ہے. اور اگر محبت سمٹ کر ایک نقطے پہ مرکوز ہو جائے تو اس کو مقام کو کہتے ہیں عشق. اور عشق ہوتا ہے حسن سے، اور حسن کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کل رکھی تھی. اور یہ محبت ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی برائی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتی، اس کے پاس نہیں آ سکتی، اور کوئی اچھائی ایسی نہیں جو انسان کے دامن سے دور ہو جائے. سبحان اللہ. یہ محبت اہل بیت کا فلسفہ یہ ہے. ہماری مذہبی دینی جو ضرورت ہے وہ سب کی سب اس کے اندر مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. جو بھی ان کے در کا محب ہو جاتا ہے پھر وہ ان کا ہو جاتا ہے. جو ان کا ہو جاتا ہے وہ نبی کا ہو جاتا ہے، اور جب نبی کا ہو جائے وہ وحدہ لا شریک کا ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں ان کی محبت ہو وہ گھر مثل جنت ہو جایا کرتا ہے. ایک فرمائش بھی تھی، اب مومنین تھوڑا تھوڑا جاننے لگ گئے تو تھوڑی تھوڑی فرمائشیں بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے درس بھی ہے کہ جس گھر میں ان کی محبت کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جائے وہ گھر مثل جنت ہو جاتا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر مثل جنت ہوتے ہیں. جناب موسیٰ کے دور میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا، بڑی مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ذریعہ بنے گی ہماری صحت و سلامتی اور ہماری روزی کی. جو پریشان حال ہیں پردیس کے اندر، روزی نہیں ملتی، وہ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ صدقہ آل محمد کا ان کی روزی کشادہ ہو جائے گی. جناب موسیٰ کا دور ہے، بالکل نیا شادی شدہ جوڑا ہے. دولہا اور دلہن دونوں جناب موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سلام و درود کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، توجہ ہے جناب، بلند آواز سے صلوات بھیجیں آل محمد. جب سے ہماری شادی ہوئی ہے کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا اگر ہمیں دن کو کھانے کے لیے کچھ مل گیا تو شام کو نہیں ملا، اور اگر کبھی شام کو مل گیا تو دن کو نہیں ملا. جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، اس کو 6 ماہ ہوئے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے، جب سے ہوئی ہے یا دن کو کھانے کو ملتا ہے یا رات. آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے اللہ سے پوچھو. جی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جناب موسیٰ کو طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. اپنے اللہ سے پوچھو کہ یہ مسئلہ وجہ کیا ہے، ہمیں ترسار کا کیوں مار رہا ہے. سبحان اللہ. جناب موسیٰ گئے، پوچھا، واپس آئے، کہا، پھر یہ جوڑا حاضر ہوا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی ہے 80 برس، اور جو رزق میں نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ ہے 40 برس کا. زندگی کتنی ہے؟ 80 برس. جو رزق آپ کا میں نے لکھا ہے لوح محفوظ پر وہ ہے 40 برس کا.
اب یا تم اگر دن کو کھاؤ گے تو رات کو نہیں دوں گا. اسی طرح کیونکہ اس 40 سال کے رزق کو میں نے 80 برس تک لے جانا ہے. اب اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہو, گھر مثل جنت بنا ہوا ہو, اور محبت رکھتے ہوئے وہ دونوں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کوئی مشورہ کریں تو کوئی اچھا فیصلہ کر لیتے جی, اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے. اب یہ سن کر مایوس ہوئے, چلے گئے واپس. کیا کر سکتے ہیں بھائی, اللہ کا قانون ہے, اللہ نے ایسے ہی لکھا ہے. اب کیا ہو سکتا ہے. گھر گئے, بیٹھے, رات کو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا, محبت سے مشورہ کیا, تو طے یہ پایا کہ کل پھر نبی کی خدمت میں جایا جائے, اور جا کر سوال یہ کرتے ہیں کہ اپنے اللہ سے کہہ کہ وہ جو 40 سال کا رزق ہے نا وہ ہمیں ایک ہی دفعہ دے دے, 80 برس تک ہم خود اس کو پورا کر لیں گے. یہ ہے حکمت. اللہ سے کہہ کہ ہمارا 40 سال کا جو سرمایہ, جو مال, جو رزق ہے ہمیں ایک ہی بار دے دے, ہم خود اس کو پورا کر لیں. جناب موسیٰ کو آ کر کہا, جناب موسیٰ نے التجا کی, بار الہ یہ پھر آ گئے ہیں, جاگ رہے ہیں آپ. اور یہ سوال ہے ان کا. پروردگار نے کہا اچھا اگر ایسے ہے تو ٹھیک ہے, ان کو کہو کہ فلاں جگہ کل جا کر 40 سال کا رزق اٹھا لیں. ایک درود بھیجیں آل محمد کی طرف. اب یہ جوڑا خوشی خوشی گھر پہنچا, اپنے انتظام کیے کہ ہم یہ 40 برس کا رزق کہاں ذخیرہ کریں گے. انتظام کرنے کے بعد دوسرے دن حسب وعدہ وہاں پہنچے تو اللہ کا وعدہ پورا تھا, وہاں پورا 40 برس کا ان کا رزق موجود تھا. وہاں سے اٹھایا, گھر لے آئے. گھر لے آنے کے بعد انہوں نے پکانے والے لوگوں کو ڈھونڈا, جو شادیوں میں یا بڑے یعنی دیگیں وغیرہ پکاتے ہیں ان کو بلایا. روٹیاں پکانے والوں کو ڈھونڈا, ان کو بلایا. ان کو کہا کہ آج کے بعد روزانہ آپ نے یہاں پکانا ہے, آپ نے ہانڈیاں بنانی ہیں, ان نے روٹیاں پکانی ہیں, اور جس کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہ یہاں آ کے کھائے گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ لنگر عام جاری کر دیا نام خدا پر. اب یہ لنگر چلنا شروع ہوا. جس کوئی غریب تھا, یتیم تھا, جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ غریب و مسکین و یتیم تو کھاتے ہی تھے, بڑے بڑے ذخیرہ رکھنے والے مالدار جو تھے, جب ان تک خبر پہنچی انہوں نے کہا ہم بھی جا کر کھا لیتے, پکا پکایا ملتا ہے, ٹائم پہ ملتا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو اس طرح ایک یعنی میلہ لگ چکا. ہزاروں لوگ آتے ہیں, روزانہ پکتا ہے اور وہ کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. اب یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, حتیٰ کہ 82 برس گزر گئے. 82 برس جب گزر گئے, 82 ایئر, تو یہ جوڑا پھر جناب موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر کہتا ہے سلام و درود کے بعد, یا نبی اللہ, اللہ سے پوچھئے, ذرا پوچھ کر بتائیے کہ اس نے رزق رکھا تھا 40 برس کا, ہماری زندگیاں اس نے رکھی تھی 80 برس تک, 82 برس گزر گئے ہیں, نہ زندگی ختم ہوئی نہ رزق ختم ہوا. جناب موسیٰ نے ایک بار پھر لو لگائی, پروردگارہ یہ پھر آئے ہیں, اب یہ سوال لے کر آئے ہیں, میں کیا جواب دوں. تو آواز آئی, موسیٰ یہ میرے بہت قریب آ گئے ہیں. ان نے جو رزق 40 برس کا ذخیرہ لیا تھا اسے جمع نہیں کر لیا, اس کو میری مخلوق کے لیے عام کر دیا. اس مخلوق کے لیے جب عام کیا, اس کے صدقے میں میں نے ان کا رزق بھی وافر کر دیا, ان کی زندگیوں کو بھی طولانی کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. تو یہ ہے فلسفہ محبت خدا, محبت رسول اور محبت اہل بیت کا.
محترم محبت اگر ہو تو آگانا ہونی چاہیے، عارفانہ محبت ہونی چاہیے، یعنی علم کے ساتھ معرفت کے ساتھ ان سے محبت، ان سے لو لگانا ہے۔ یہ ہمارا شیوا ہے اور ہم نے اس کو اپنی اولادوں میں منتقل کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اب اس محبت کو اپنی اولادوں میں منتقل کیسے کیا جائے، ایجاد کیسے کیا جائے، تو اس کے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جو سب سے پہلا درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سب سے پہلا درس۔ اب جو ماں معرفت آل محمد رکھتی ہوگی، محبت اہل بیت رکھتی ہوگی، وہ بھی عارفانہ محبت رکھتی ہوگی، عاشقانہ محبت رکھتی ہوگی، معرفت اور علم کے ساتھ رکھتی ہوگی۔ اس کی جو غذا بچے میں منتقل ہوگی، وہ بچہ ناد علی پڑھ کر اٹھے گا۔ یہ ہے کمال محبت اہل بیت کا۔ اور جن ماؤں نے طہارت کے ساتھ، میری مائیں بہنیں تشریف فرما، یہ جملہ مخصوص ہے ان کے لیے، کیونکہ ماں کی گود تربیت ہے، اول پہلی تربیت۔ یہاں سے بچہ جو سیکھ کر اٹھتا ہے، اس کے بعد وہ اتنا مضبوط اس کے اندر وہ یعنی پلر، اور اس طرح مضبوط اس کے اندر وہ چیز رس اور بس جاتی ہے کہ اس کو آگے پروان چڑھانے کے لیے پھر درس حسینی کی ضرورت رہتی ہے۔ اب جو مائیں طہارت کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اب دنیا میں جتنے بڑے بزرگ علماء، حتیٰ کہ انقلاب برپا کرنے والے امام خمینی جیسے، اگر ان کی آپ اس تربیت و تاریخ کو پڑھیں تو ان کی ماں نے کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اور اسی طرح جو خاندان، جو خانوادے محبت اور معرفت اور عاشقانہ محبت رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو وہ گٹھی نہیں دیتے جو ناپاک ہو، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں پاکوں کے، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ اہل بیت محمد طاہر و مطہر ہیں۔ اب اگر اولادوں کی بنیاد اس طرح رکھی جائے کہ محبت اہل بیت اس طریقے سے منتقل ہو، جو طاہر طریقے سے ہو، تو پھر وہ اولاد نہ یورپ میں، نہ یوکے میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی در اہل بیت سے دور نہیں جا سکتے، یہ گارنٹی ہے۔ آج سب سے بڑی پریشانی یورپ اور یوکے اور امریکہ کے اندر یہ ہے، مومنین اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی اولادیں ایسے دروازے کی طرف جا رہی ہیں، اس فضا و وبا کی طرف جا رہی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس محبت اہل بیت کو اس طریقے سے ایجاد کرنا پڑے گا کہ ان کے دلوں کے اندر اس کو نقش کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، طہارت کے ساتھ۔ اگر خود ہم عارفانہ عاشقانہ محبت رکھتے ہوں گے، ہمارے گھر میں اس طریقے کا ماحول ہوگا۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا، آپ محاسبہ کیا آپ نے اپنے گھروں کا، کہ اگر آج جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں جو غائب ہے، اگر وہ امام آ جائے، آپ میں سے کس کس کا گھر ہے جس میں امام آنا پسند فرمائیں گے؟ کیا ہم نے اپنے گھروں کو اس قابل بنا رکھا ہے کہ اگر امام آئے تو ہمارے گھر میں آ جائیں گے؟ کوئی ایسی تصویر ہمارے گھر میں تو نہیں رکھی ہوئی، کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں تو نہیں، کوئی ایسا ساز و سامان ہمارے گھر میں تو نہیں؟ کیا ہمارا گھر پاک و طاہر ہے؟ اگر پاک و طاہر ہے تو زہرا کا بیٹا بسم اللہ کر کے قدم رکھے گا، اور اگر پاک و طاہر نہ ہوا تو کہیں گے آپ ہم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی روایت آپ سب نے سنی ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام کا آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ تعمیر و ترقی تربیت تمہاری کیسے ہونی چاہیے کہ اگر لاکھوں میں ہزاروں میں تمہارا ایک گھر ہو تو جتنے وہاں رہتے ہیں آس پاس اس علاقے میں، اس شہر میں،
وہ آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے. ہاں اگر انگلی اٹھائیں تو صرف ایک الزام تمہیں دیں وہ، یعنی آپ کی صداقت پہ انگلی نہ اٹھے، آپ کی عدالت پہ انگلی نہ اٹھے، آپ کی کسی بھی ایسی ناجائز حرکت پہ انگلی نہ اٹھے، بلکہ اگر ان کی انگلی اٹھے یا کوئی باہر سے کوئی صاحب آئیں اور آ کر پوچھیں کہ اس شہر میں مجھے وہ گھر بتاؤ جو سب سے بہترین، سب سے اچھا اور شریف اور عادل لوگ جس میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ تمہارے گھر کی طرف اشارہ کریں اور کہیں کہ ان میں سب کچھ پایا جاتا ہے سوائے ایک چیز کے. وہ پوچھے وہ کی چیز کیا ہے، تو الزام یہ لگے کہ یہ شیعہ ہیں. بس یہ امام کا فرمان ہے. امام چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا ہو جاؤ، چاہے مسلم غیر مسلم تمہارا پڑوسی کیوں نہ ہو، اس طرح بن کر دکھاؤ کہ تمہیں چلتا، تمہیں اٹھتا، تمہیں بیٹھتا، تمہیں بولتا ہوا دیکھ کر وہ دیکھے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے اگر یہ ان کے چاہنے والا ایسا ہے تو وہ کیسے ہوں گے. تو اس چیز کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. آج کیونکہ سب سے مشکل جو مرحلہ ہے وہ آج کے اس وقت میں ہے، اس زمانے میں ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ڈاکہ ڈالا جائے ایمان کے اوپر. سب سے قیمتی جو چیز آپ اور ہمارے پاس ہے آج، مومنین و مومنات کے پاس، ہماری اولادوں کے پاس، وہ ہے ایمان. اور ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی اپنے ہی اندر آ گیا ہے اور کوئی باہر سے حملہ کر رہا ہے. ہمیں ان سب سے ہوشیار بھی رہنا ہے اور اپنے ایمانوں کو مستحکم کرنا ہے. جو لفظ میں نے کل بھی اور پرسوں ہر مجلس میں بار بار کہہ رہا ہوں، افراط اور تفریط. نہ اس مخلوق کو اپنے جیسا سمجھ لینا اور نہ ان کو اللہ جیسا سمجھ لینا. نہ یہ خدا ہے نہ ہم جیسے ہیں، یہ مخلوق کے اول ہیں. یہ ربط اور واسطہ ہیں اللہ اور ہمارے درمیان. یہ نور خدا ہیں. اور جہاں میں نے کل جملے کو روکا تھا اس سے دو جملے اور آگے بڑھتے ہیں کہ آج کا اختلاف جو آپ کے سامنے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت کی پہچان نہ کر سکے. اگر اس رسول کو پہچان لیتے تو آج نقطہ نظر ایک ہی ہوتا. جی باقی ساری چیزیں ایک ہی ہیں. اور یہ بھی معجزہ ہے خدا کا کہ 1400 سال سے لے کے آج تک فرقے 73 ہو گئے، قرآن پھر بھی ایک ہے. حالانکہ آپ نے کبھی غور و فکر اگر کیا ہو تو ہر فرقے کا قرآن چھاپنے والا بھی اپنا ہے. جی ترجمے تفسیریں سب کرنے والے ہر فرقے کا اپنا اپنا ہے. لیکن جس فرقے کے گھر سے آپ قرآن کو اٹھائیں گے وہ الحمد سے شروع ہوگا اور وہ الناس کی سین پہ ختم ہوگا. کبھی آپ نے سوچا یہ کیسے ممکن، جس نے ترجمے بدل دیے، تفسیریں بدل دی، صورتیں آگے پیچھے ہو گئی، آیتیں آگے پیچھے کر لی، پھر بھی قرآن ویسے کا ویسا. تو یہ بیان دلیل ہے کہ جس نے ذکر کو نازل کیا تھا اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ نازل بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں. تو نازل مصطفیٰ پہ ہوا جو نبوت تھی اور اس کے بعد شروع ہوئی امامت. نبیوں پہ نازل کیا اور امامت کو محافظ بنا کے رکھ دیا. اب قیامت تک کے لیے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکے گا. ترجمے کرے اپنی مرضی سے، تفسیریں لکھے اپنی مرضی سے، کوئی بھی مطلب نکال لے اس کی اپنی مرضی، لیکن قرآن کی سین اور شین کو کوئی بدل نہیں سکتا کیونکہ اس کا محافظ آج بھی زندہ و سلامت ہے، جسے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. اچھا ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، قرآن تو نہیں بدل سکے جی، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت، اہل بیت اور قرآن، قرآن اور اہل بیت، یہ کیا کہا تھا؟ ساتھ ساتھ ہیں. قرآن بھی نہیں بدل سکے اور علی سے لے کر مہدی تک کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ 5 نورانی ہیں 6 نوری نہیں ہے. کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ 8 جو ہیں وہ نور والے ہیں
اور 4 جو ہیں وہ نورانی نہیں ہیں. قرآن بھی ویسے کا ویسا ہی رہا اور یہ 12 نور جو تھے وہ بھی ویسے کے ویسے ہی رہے. نہ ماننا اور بات ہے لیکن کوئی عیب نہ نکال کے دکھا سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ نبی نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. سبحان اللہ. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میرے محترم سنا آپ نے کہ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا کہ نبی کو نہ پہچان سکی. کسی نے کہا نوری ہے, کسی نے کہا خاکی ہے جی, کسی نے کہا پڑھا لکھا ہے, کسی نے کہا ان پڑھ ہے. تو اسی کی منزل پہ جو بعد میں آنے والے تھے اسی طریقے سے لاتے رہے اور آگے سلسلے بڑھتے رہے. اب جب یہ نور خدا بنا بیٹھا, بنانے کے بعد کیا فرمایا؟ تبارک الذی احسن الخالقین. کتنی خوبصورت میں نے تجھے بنایا ہے نور محمد میرا حبیب, میں نے تجھے احسن الخالقین میں سے خلق کیا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ کہا دیکھ میں نے تجھے بنایا ہے اپنے تعارف کے لیے, اپنی پہچان کے لیے. بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے اپنی تمام صفات جو ہیں وہ تجھ میں رکھ دی. میں لا مکان تھا تجھے لا مکان بنایا, میں لا زمان تھا تجھے لا زمان بنایا, میں نور السماوات والارض تھا تجھے نورانی بنایا, میں بے مثل تھا تجھے بے مثال بنایا, میں لا شریک تھا تجھے بھی لا شریک بنایا. اگر تو بھی لا شریک رہے اور میں بھی لا شریک رہوں تو میری لا شریکی پہ حرف آتا ہے, میری لا شریکی پہ حرف آتا ہے. تو جائے گا دنیا کے سامنے, میں رہوں گا حجابوں میں. اب دنیا تجھے دیکھے گی, تو بھی لا شریک ہے اور میں دنیا کے سامنے نہیں آؤں گا, تو دنیا کس طرح مجھے پہچانے گی؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ رب کون ہے, بندہ کون ہے؟ تو لہذا میں نے تیری لا شریکی برداشت نہیں کی. اس نور کے خدا نے 2 ٹکڑے کیے, ایک کو نبی بنایا, ایک کو ولی بنایا, ایک کو محمد بنایا, ایک کو علی بنایا. اب جب یہ بنا چکا, یہاں سے آگے 2 جملے سن لیں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. جب بنا چکا نا, بنا چکنے کے بعد تمام انبیاء 1,01,24,000 کی ارواح کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا کیا میرے نبیوں, اے میرے رسولوں, کیا میں تمہیں نبوت کتاب دوں تو تم جب چلے جاؤ گے تو یاد رکھنا میرا آخر پر ایک نبی آئے گا, مصدق نبی. تم نے اس کی تصدیق, وہ تمہارے جو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں اس کی وہ تصدیق کرے گا. تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور مشکل جب اس پر مصیبت پڑے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے. اللہ نے یہ عہد لیا کس سے؟ روح انبیاء سے. لینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ نہ ہونا کہ میں تمہیں نبوتیں دوں, رسالتیں دوں اور پھر تم انکار کر جاؤ. کہا نہیں, اقرار نہ, ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اس پر اور اس کی مصیبت میں مدد بھی کریں گے. تو اللہ نے کہا پکی بات ہے, کہا پکی بات. تو اللہ نے نبوت بھی دی, رسالت بھی دی. تو میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمام انبیاء کو نبوت اور رسالت کس کے صدقے میں دی؟ سبحان اللہ. آمنہ کے لال کے صدقے میں. کل یہی بات تھی نا کہ کائنات بنی ہے آمنہ کے لال کے صدقے میں, دے دی. اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھنا, گواہ رہنا کہ جب میرا وہ حبیب آئے گا تمہیں ایمان بھی لانا ہے, تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے. اگر تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا, اور اگر کسی نبی نے میرے حبیب کی پر ایمان نہ لایا اور اس کی مدد نہ کی تو یاد رکھنا وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ فاسق ہو جائے گا.
اگر میرے رسول پر، سچے رسول پر تم ایمان نہ لائے اور مشکل میں اس کی مدد نہ کی تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم سارے کے سارے کیا ہو جاؤ گے؟ وہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس نبوت پر 1,24,000 انبیاء ایمان نہ لائیں، اگر نبی ایمان نہ لائے اس پر اور مشکل میں مدد نہ کرے تو وہ تو فاسق ہو جاتا ہے، اور جو کلمہ پڑھ کر آل نبی اور نبی کی پر ایمان نہ رکھے اسے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نبی نبوت پر ایمان نہ رکھے وہ انبیاء اور مدد مشکل میں نہ کریں تو فاسق ہو جائیں، اور جو ہم جیسا مسلمان ہیں اگر وہ نہ کرے تو پھر امت رہے گی؟ اگر نبی فاسق ہو جاتا ہے تو امت فاسق سے بھی آگے چلی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا ایک آخری آئے گا، آخر الزمان۔ جی یہ عہد لیا اللہ نے، عہد لینے کے بعد جناب آدم کو بھیجا، جنت میں آئے، ملائکہ کے مسجود، جنت میں رہے، جنت کے بعد دنیا میں آ گئے، مکے کی سرزمین پر جدے میں ہر طرف تلاش کیا کہیں آمنہ کا وہ لال مل جائے، ایمان بھی لے آؤں اور تصدیق بھی ہو جائے۔ انتظار کرتے 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 جناب آدم منزل بالا کی طرف چلے، اس کے بعد نوح آ گئے، انتظار شروع کیا۔ لفظ انتظار یاد رکھنا، انتظار شروع کیا، انتظار کرتے کرتے خیال آیا کہ جناب آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل نے اس زمین کو خون سے رنگین کر دیا ہے، ہو سکتا ہے اس مقدس کے مقدس قدم اس نجس زمین پر نہ آ رہے ہوں، تو جناب نوح نے تندور سے پانی نکالا اور پوری زمین کو دھو ڈالا۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ صاف کر دیا، انتظار کرتے رہے، نہ انہیں آنا تھا نہ وہ آئے، یہ دنیا سے چلے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم آئے، گلے گلنار سجا دیا دنیا میں، اور انتظار کرتے رہے کہ اس گلدستہ ہو سکتا ہے ان کو پسند آ جائے، وہ آ جائیں اور میری نبوت کی تصدیق بھی ہو جائے، میں ان پر ایمان بھی لے آؤں اور ان کی مشکل میں مدد بھی کروں۔ انتظار کرتے کرتے جناب ابراہیم بھی چل بسے، مصر کے بازار میں جناب یوسف آئے، حسن کی دکان سجا کر بیٹھ گئے، کہیں وہ آمنہ کا لال اسی حسن کو دے کر آ جائے، میں اس پر ایمان بھی لاؤں اور اس کی مدد بھی کروں۔ وہ بھی انتظار کرتے کرتے چلے۔ اس کے بعد کون آیا؟ جناب موسیٰ، ایک ہاتھ میں ید بیضا ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، لے کر زمینوں میں گشت کرنا شروع کی، کہیں آمنہ کا لال مل جائے اور میں اس پر ایمان بھی لے آؤں، اس کی مدد بھی کروں۔ جب زمین ختم ہو گئی نہ ملے تو پانی میں عصا مارا، پانی کو ہٹا ہٹا کر پانی کے نیچے بھی آمنہ کے لال کو ڈھونڈا۔ جب وہاں بھی نہ ملے تو جناب موسیٰ بھی چلے۔ اس کے بعد کون آیا؟ جناب عیسیٰ آئے کہ میں کہیں آمنہ کے لال کو تلاش کر لوں۔ انتظار کرتے کرتے ہر نبی جا رہا ہے، اگلا نبی آ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے دیدار محمد کے لیے اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار بھی نہ کیا، بغیر باپ کے دنیا میں آ گئے، ہر جگہ پہ تلاش کیا کہیں آمنہ کا لال مل جائے، ساری زمین کو چھان مارا، آمنہ کا لال نہ ملا۔ اب جناب عیسیٰ نے کیا کیا؟ چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا، وہاں جا کر تلاش کرتا ہوا تاکہ موت کا انتظار بھی نہ کیا۔ اب جناب عیسیٰ وہاں جا کے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تمام نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخر الزمان نبی کا۔ جی تو انتظار کرنا سنت انبیاء ہے۔ اب اللہ نے ان تمام انبیاء کو انتظار کرایا آخری نبی کا، وہ ہے امت اول، پہلی امت، اور ہم اس کے بعد امت ہیں۔ اور ادھر پہلے محمد کا انتظار ہے، اس امت کو اللہ نے آخری محمد کے انتظار میں بٹھا دیا۔ یعنی انتظار میں رہنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب جو ثواب انبیاء کو اللہ نے دیا انتظار میں، آج کا مومن جو امام زمانہ کا انتظار کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اللہ اس کو وہ ثواب عطا کرے گا۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں 12ویں امام کا۔ میں یہاں اپنی بات کو روک رہا ہوں کیونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آگے سفر کریں گے کہ 12ویں امام کی غائبت کیا ہے۔ اللہ خود غائب ہے،
ذہن میں سماتا نہیں، عقل میں آتا نہیں، کس طرح اس کو پہچانے؟ اور یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ اگر نبی کریم نہ تعارف کراتے تو ہم اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ جس کے لیے کہا نبی نے اس کو مانو، ہم نے اس کو مانا۔ جس کے لیے کہا کہ اس سے دور رہو، ہم اس سے دور ہیں۔ یہی تو شریعت آل رسول ہے۔ آل رسول بھی یہی اسی نبی کی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور غائبت، ایک نبی غائب رہا، اس کا انبیاء انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک غائبت امام کی بڑھا دی۔ اب کل سے یہاں سے آگے سلسلے کو بڑھائیں گے کہ امام غائب ہیں، اور اکثر بچے سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں غائبت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جی غائبت کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسا غائب ہے، کہاں ہے، کیا ہے؟ تو انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ آج میں یہاں روک کر بس ایک فرمان امام کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ اور میری اصلاح کا ضامن بنے۔ پہلے امام کا فرمان ہے، بلند آواز سے بات بجانا، صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا فرماتے ہیں، یہ دل کی تختی پہ لکھنے والا فرمان ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، مومنین مومن اپنی سوچوں کو شفاف رکھو۔ اے مومنین مومنات، امام فرماتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو شفاف رکھو، اپنی سوچوں کو صاف رکھو، شفاف رکھو، جس طرح پانی کے قطرے صاف ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کے قطرے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح شفاف سوچیں مل کر ایمان بنتا ہے۔ اس لیے ہماری سوچیں بہت صاف اور شفاف ہونی چاہیے، اور ہمیں جذبہ قربانی جو آل محمد نے دیا ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور محبت جس کا سوال پیغمبر آپ سے کر رہے ہیں، امت سے کر رہے ہیں، وہ جذبہ قربانی ہے، وہ عشق ہے نبی اور آل نبی سے، اور وہی محبت ہے جو انسان کو اس تک پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ذکر و ذکری، ذکری ذکر اللہ۔ دنیا والوں، ان کا ذکر ان کا میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہے عبادت۔ اب کتنے خوش بخت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو آل محمد کی محبت اور ذکر ملا جو عبادت کی شکل میں ہے۔ اور آپ سب نے یہ سنا ہوا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کے بغیر اہل بیت نہیں سمجھ آ سکتے، اور اہل بیت کے بعد بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور یہ جملہ میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ جب ضرورت مشکل پڑی تو در علی پہ آئے، اور اگر پوچھنے کے بعد چلے گئے۔ لیکن ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کوئی بندہ آئے مٹھائی کا ڈبہ لے کر، میں برفی نکال لوں اس سے، ڈبہ واپس کر دوں، اب آپ سب نے دیکھا اور آپ سب نے کہا کھا رہے اسی ڈبے سے، جی کھا رہے اسی ڈبے سے، تو یہی کچھ دنیا نے کیا۔ جہاں مشکل تھی، مانے چاہیے تھے، میننگ چاہیے تھے، در مرتضیٰ پر جھک کر وہ لے لیے، لیکن جب علی قرآن لے کر آئے کہ مسلمانوں میں قرآن لے کر آیا ہوں، تو کہا کہ آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لینا ہے۔ کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نبی سے کہا کہ ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے۔ جب نبی نے فرمایا کہ انی طالق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، تو کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ آج جب آل اس وقت قرآن کو لیا تھا، آل نہیں لی تھی، لیکن آج جب آل قرآن لے کر آئی، علی نے فرمایا میرے ہاتھ سے لے لو، کہا کہ آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ جس کا مقصد ہے کہ قرآن سے بھی گئے، آل سے بھی گئے، دامن خالی ہو گئے۔ اور اس کے بعد سلسلے آگے بڑھے، اور وہ مقام بھی آئے کہ جب چوتھے خلیفہ بن کر امیر کائنات منبر پر آئے۔ جو کچھ آگے پیچھے کیا گیا تھا، اس کے بعد میرے مولا آئے، وہ سب کچھ صحیح ہوا،
اور اس کے بعد علی نے یہ مہر ثبت کر دی قیامت تک کے لیے کہ کسی ماں کی لال میں جرت نہ ہوگی کہ وہ کچھ بدل کر دکھائے، کیونکہ ہم کو نبی کریم نے اور اللہ نے محافظ قرآن بنایا ہے۔ اب جب تک محافظ زندہ ہے کسی کی جرت نہیں۔ یہ محافظ قرآن بن کر آئے تھے، لیکن دنیا نے دشمنی رسول، دشمنی علی اور دشمنی آل محمد میں وہ مصائب ڈائے ان پر، وہ ظلم و ستم کیے کہ ابھی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، بی بی رو رو کر کہتی ہے صبت علی المصائب، بابا ابھی تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، یہ دنیا بھول گئی سب کچھ، اسی دروازے پہ آگ لے کر آ گئے، اور کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے نبی کے جانا اور یہ 61 ہجری کربلا میں امام حسین کا آنا۔ امام حسین حج کو عمرے میں بدل رہے، جب مولا نے دیکھا کہ 300-400 افراد حاجی جو ہیں تیر و تلوار جوبوں میں چھپا کر آ رہے ہیں اور اس نیت سے آ رہے ہیں، تو امام جانتے تھے، امام نے کعبے کو حرمت کو پامال ان سے بچایا، وہاں سے کوچ کیا، کربلا میں وارد ہوئے۔ کربلا میں نہر کے قریب خیمے لگے تھے، کہا خیمے بھی یہاں سے ہٹا لو، کیونکہ یہ جناب مسلم کی شہادت کو دیکھ چکے تھے کوفہ میں، انہیں پتہ تھا اگر انہیں پانی ملتا رہا قریب رہے تو یہ کبھی ہمارے لاکھوں بھی آئیں، یہ جنگ کبھی ہم جیت نہیں سکتے، کیونکہ جب جناب مسلم کو کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو 300 سپاہی بھیجے گئے تھے، 300 کے 300 مارے گئے۔ جب پیچھے خبر بھیجی گئی کہ ہمیں سپاہی اور چاہیے تو ابن زیاد کہتا یار ایک بندہ تو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو جواب میں کہا کہ یہ کوئی بکریاں چرانے والا نہیں، یہ بنی ہاشم کا خون ہے۔ 700 بندہ اور آیا، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ، اور آخر پہ جناب مسلم شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی دھوکے سے ان کو گرفتار کیا۔ وہ جان چکے تھے، جانتے تھے کہ یہ ہاشمی خون کیا ہے، اور یہ بہت ساری روایات سے ملتا ہے کہ جب معاویہ دنیا سے جا رہا تھا اس نے یزید کو یہ خصوصاً یعنی یہ بتایا تھا کہ دیکھو ہر کوئی تمہاری بیعت کر سکتا ہے، کسی کو یعنی مال کا لالچ ہوگا، کسی کو کسی اور چیز کا ہوگا، لیکن حسین تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ حسین کے پاس مجھ سے زیادہ مال ہے، مجھ سے زیادہ فوج ہے، تو اس نے کہا نہیں، حسین کے پاس ایک عباس جو ہے نا وہ سب پہ باری ہے، کیونکہ سفین میں دیکھ چکے تھے۔ اب وقت آیا، 3 یا 4 محرم ہے، امام حسین خیمے کے باہر کھڑے ہیں، گھوڑوں کوئی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، آواز ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، یہ شمر ذل جوشن کا لشکر آیا ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے، یہ 1000 ہے، یہ 5000 ہے، یہ 3000 ہے، یہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، کس لیے نواسہ رسول کو شہید کر رہے ہیں۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے زمانہ تو کتنے پیاروں کو جدا کر دیتا ہے۔ یہ آواز خیمے کے اندر آئی، بی بی نے فضا کو بھیجا، جاؤ حسین سے پوچھو یہ جملہ کیوں کہا میرے بھائی نے۔ فضا نے پوچھا، حسین فرماتے فضا جاؤ زینب سے کہو کہ میں گھوڑوں کی ٹاپیں اور یہ لشکر دیکھ رہا۔ بی بی کہتی ہے فضا حسین کو میرے خیمے میں بلاؤ۔ حسین خیمے میں آئے، بی بی کہتی ہے حسین یہ سب لشکر جو آ رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ کہا یزید ابن معاویہ کے، مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے تو حسین تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تیرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو اکیلا یہاں مارا جائے گا؟ تو کیوں نہیں بلاتا اپنے ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو؟ امام کہتے ہیں میرا ایک بچپن کا ساتھی ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، مظاہر کا بیٹا۔ یہ بچپنا تھا حبیب کا، مدینہ کی گلیوں سے گزرا تھا، نبی کریم گزرے تو اٹھا لیا، حبیب کو اٹھا کے نبی نے ماتھا چومنا شروع کیا، منہ چومنا شروع کیا، گود میں بٹھا لیا۔ صحابہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ
آپ حسین کے سوائے تو کسی بچے کو اٹھاتے اور پیار نہیں کرتے اس طرح؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے؟ تمہیں نہیں پتا جہاں جہاں میرا حسین قدم رکھتا ہے یا وہاں سے خاک اٹھا کے سر میں ڈالتا ہے کہ میرے حسین سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ بس ہزاروں امام نے خط لکھا اپنے بچپن کے ساتھی کو، ابھی آپ ضعیف ہو چکے ہیں، قاصد کو بھیجا کوفے میں چلا جا بچ بچا کر، وہاں ایک میرا چاہنے والا رہتا ہے، کسی سے پوچھ کے اس کے گھر میں جانا اور یہ میرا خط اس کو دے دینا۔ رونے والوں، یہ قاصد کوفے میں آیا، شام کا وقت ہے، ایک دکان اس نے دیکھی، اس پر پہنچا، دیکھا دو ضعیف کھڑے ہیں، ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ آپ حبیب کو جانتے ہو، اس کا گھر کس طرف ہے؟ ایک ضعیف نے اشارہ کیا کہ زبان بند کر دو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ قاصد پیچھے پیچھے چلا، وہ ضعیف آگے آگے چلا، جب گلی کی ایک نکر میں پہنچے، دیکھیے دشمنوں کا پارا، دیکھیے خوف، دیکھیے ایک نکر میں پہنچے تو یہ ضعیف رک کر کہتا ہے کہ تو حبیب کو کیوں تلاش کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں اس کے نام ایک پیغام لے کر آیا۔ کہا کہاں سے؟ کہا امام حسین سے۔ حبیب فوراً اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور کہتے ہیں کہ حبیب میں ہی ہوں۔ وہاں دکان پر میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ یہ سب لوگ دشمن امام حسین ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ میں تیرے آگے آگے چلتا رہا، تو میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور میرے مولا کا قاصد تو آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے۔ اپنے گھر پر لے آئے، دروازہ کھولا، آواز دے کے کہتے ہیں کہ مومنہ ہمارے گھر میں ملائک آ گئے ہیں، فرشتہ نازل ہو گیا ہے۔ مومنہ تڑپ کر کہتی ہے ابھی بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ کہا کہ حسین کا قاصد آیا ہے۔ مومنہ نے نیا فرش نکالا، بچھایا، بسم اللہ، سر آنکھوں پہ بیٹھو۔ جب بیٹھا تو حبیب پوچھتا ہے کہ سنا میرے مولا کیسے ہیں، کیسے مجھے یاد کیا؟ اس قاصد نے اپنی جیب سے خط نکالا اور حبیب کے حوالے کیا۔ حبیب کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قاصد میں غلام ہوں، وہ سردار ہے، یہ کیسے ممکن ہے حسین جس خط کو بند کرے حبیب کھولے، اپنے ہاتھوں سے کھول کر دے، میں پڑھوں کیا لکھتے ہیں میرے مولا؟ کہیں اکبر کی شادی کا پیغام ہوگا۔ اور رونے والوں جب خط کھولا، حبیب نے کیا دیکھا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حبیب، او میرا بچپن کا ساتھی حبیب، میں تجھے تکلیف زحمت نہ دیتا حبیب، میں نے صرف تجھے اس لیے یاد کیا ہے، اگر زینب میرے ساتھ نہ ہوتی نا میں تجھے نہ بلاتا۔ حبیب مسئلہ یہ ہے کہ میں جنگل بیابان میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو میری مدد کو آؤ۔ بس دوران حسین اس ضعیف نے یہ جملہ جب پڑھا، رونا شروع ہو گیا۔ مومنہ تڑپ کے کہہ دیا ابھی مجھے بھی بتاؤ۔ کہا امام کا خط ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ مدد کو بلاتے ہیں۔ تو مومنہ پوچھتی ہے حبیب پھر کیا خیال ہے؟ مومنہ کے امتحان لینے کے لیے حبیب کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا کوئی پرسان حال نہیں، میں تجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ عزیزانو یہ سننا تھا۔ اس مومنہ نے اپنی چادر سر سے اتار دی، اپنی چوڑیاں اتار کے زمین پر پھینکی اور کہا حبیب اگر تو نہیں جا سکتا نا تو میں اپنے مولا کی مدد کو جاؤں گی۔ حبیب تڑپ گئے اور کہتے ہیں مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، تو نے مجھے اجازت دی، میں ابھی مولا کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ اب گھوڑا لے کر فلاں جگہ پہ جا کر میرا انتظار کر، حالات سازگار نہیں ہیں، دشمن زمانہ ہے، میں لوگوں کی آنکھوں سے بچ بچا کر نکل کر وہاں پہنچتا، تھوڑا انتظار کر۔ بس عزاداران حسین اور رونے والوں، گھوڑا لے کر غلام چلا، وہاں مقام پر پہنچ کر انتظار کر رہا تھا۔
تھوڑی سی دیر گزر گئی، گھوڑا بھی بے قرار ہے، غلام بھی بے قرار ہے۔ حبیب جب وہاں قریب پہنچے تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا، مولا کے قدموں میں ہاں گرے، مولا خیر تو ہے، آپ میرے استقبال کے لیے۔ ایک بار حبیب کو سینے سے لگایا، کہا تو میرا بچپن کا ساتھی ہے نا حبیب، مجھے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، بس یہ بات کرتے ہوئے خیمے کے سامنے سے گزرے، ہر طرف ایک حبیب کے نام کی آواز بلند ہونے لگی، کوئی کہتا ہے چچا حبیب میرا سلام، کوئی کہتا ہے چچا حبیب میرا سلام۔ ایک بار بی بی زینب کی آواز آتی ہے، فضا یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا علی کی بیٹی حبیب آ گئے ہیں، حسین کے بچپن کے ساتھی آ گئے ہیں۔ ایک بار علی کی بیٹی کہتی ہے، فضا جاؤ میری طرف سے بھی حبیب کو سلام بھیجو۔ جزاکم ربکم۔ اب فضا آگے بڑھی، در خیمہ پر آ کر کہتی ہے، حبیب تجھے علی کی بڑی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے اپنا سر زمین پہ دے مارا، واہ غربت، واہ مصیبت، آئے کیسی مصیبت آ گئی، زینب مجھے سلام کہہ رہی ہے۔ بس دھارو سلسلہ چلا، 10 محرم آ گئی، نماز ظہر کا وقت آیا، ایک کا نام سعید ہے جو 90 سال کا ضعیف ہے، جس کے آبرو آنکھوں پہ گرے ہوئے ہیں، پٹی باندھ کے آبرو اوپر کیے ہوئے ہیں، کمر میں پٹی باندھی ہوئی ہے۔ میرا سلام ایسے صحابہ پر جن نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا زہرا کے لال پر۔ آگے بڑھ کر کہتا ہے، مولا آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا، کوئی بھی تیر آتا ہے اپنی پشت پہ لوں گا۔ ایک طرف وہ صحابی سعید کھڑے ہوئے، امام نے جماعت کھڑی کی۔ نماز نہ پڑھنے والوں ذرا غور و فکر کر لا، اور تمہارا مولا کتنا زخمی تھا، کبھی اکبر کی لاش لاتا رہا، کبھی آنا محمد کو اٹھاتا رہا، تیروں پہ تیر بھی کھاتا رہا۔ نماز کا وقت آیا، ایک صحابی نے آ کر کہا، مولا نماز کا وقت ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں، مولا تجھے نمازیوں سے اٹھائے۔ جماعت شروع ہو گئی، سعید سامنے کھڑے ہیں، حبیب نے ذمہ داری لی، مولا جب تک آپ نماز پڑھائیں گے نا میں اپنا گھوڑا آپ کے چوگرد دوڑاتا رہوں گا، کوئی تیر آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ تاریخ مقتل لکھتی ہے، جب تک نماز ہوتی رہی کچھ تیر سعید کی پشت پہ لگتے رہے، کچھ حبیب اور حبیب کے گھوڑے کو لگتے رہے، حبیب چکر لگاتا رہا، تیر اپنے اوپر لیتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ حبیب کی یہ ساری سائیڈ پر ہو گئی تیروں سے، اب حبیب نے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا اور دوسری طرف سے چکر کاٹتا رہا۔ ادھر حسین نے آخری سلام پڑھا، ادھر حبیب گھوڑے سے گرنے لگے۔ حسین نے آگے بڑھ کر حبیب کا سر اپنی گود میں لیا، حبیب آ کے کولوں میں حسین آ گیا۔ مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ایک بار حسین فرماتے میں بھی راضی، اور میری ماں زہرا بھی راضی، میری بہن زینب بھی راضی۔ اور رونے والوں، اب حبیب نے آنکھیں بند کی، پھر ایک بار کھولی، کھول کر دیکھا تو سعید سامنے کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں، سعید میری وصیت ہے جب تک زندہ رہو وہ حسین کو کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ بس حبیب کی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وہ وقت آیا۔ ایک بار حبیب فرماتے ہیں، مولا میرا سر کسی نے لے لیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، حبیب درود پڑھو میرے نانا آ گئے۔ ایک بار پھر حبیب کہتے ہیں، مولا میرا دایاں بازو شانہ کسی نے تھام لیا۔ امام فرماتے ہیں، حبیب وہ میرے بابا علی آئے ہیں۔ ایک بار حبیب کہتے ہیں، مولا مجھے ایک مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں، آنکھیں بند کرو، وہ میری ماں زہرا رو رہی ہے۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔